میں پوچھتا ہوں قادیانیوں سے، میں پوچھتا ہوں ہندوؤں سے، میں پوچھتا ہوں سکھوں سے، میں پوچھتا ہوں بدھ مت سے، میں پوچھتا ہوں پارسی سے، میں پوچھتا ہوں نصاریہ سے، میں پوچھتا ہوں رافضی، اثنا عشریہ، شیعہ، شر البریہ سے، میں پوچھتا ہوں امامیہ سے، میں پوچھتا ہوں فرقہ فاطمیہ سے کہ اس سال تم نے کہاں کہاں تراویح سنائی ہیں؟ بتاؤ، تحقیق کرو۔ تو جو قرآن جس کے سینے میں ہے، نشانی بتا رہا ہوں، قرآن جس کے سینے میں ہے وہ مسلمان ہے، اور قرآن جس کے سینے میں نہیں اترتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل السنت والجماعت، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، بیٹھ جاؤ بھائی، بغیر سپیکر کے بھی تقریر ہو جائے گی۔ ہاں؟ آپ کو بھی پریشانی ہوگی، مجھے بھی پریشانی ہوگی۔ بھائی آج میں نے تقریر نہیں کرنی، نہ خطابت کے جوہر دکھانے ہیں، میں نے آج آپ تک ایک چھوٹا سا لیکچر پیش کرنا ہے کہ قرآن مجید جیسے اترا ویسے ہم تک کیسے پہنچا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب و تدوین قرآن مقدس۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے، قرآن قواعد کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے، قرآن دنیا میں فلاح پانے کی کتاب ہے، قرآن آخرت میں کامیابی کا راز بتانے والی کتاب ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی ہے، قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں تحقیق ہے، قرآن میں نباتات کی ریسرچ ہے، قرآن میں جمادات پر اظہار کیا گیا ہے، قرآن میں ہوا کا ذکر ہے، قرآن میں خلا کا ذکر ہے،
قرآن میں شجرات کا ذکر ہے، قرآن میں حجرات کا ذکر ہے، قرآن میں ارضیات کا ذکر ہے، قرآن میں شمس کا ذکر ہے، قرآن میں نجوم کا ذکر ہے، قرآن میں تحت الثری کا ذکر ہے، قرآن میں ما وراء الورا کا ذکر ہے، قرآن میں جمادات و ارضیات کے ملاپ سے کس طرح آبادی، زرعی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن میں کس صورت کے پڑھنے سے زراعت کاشت کی بیماریاں کم لگتی ہیں، قرآن میں ہر چیز پیغام ہے، قرآن میں فکر ہے، قرآن میں سوچ ہے، قرآن میں شعور ہے، قرآن میں آگاہی ہے، قرآن میں پیغام ہے، قرآن میں تبلیغ ہے، قرآن میں خطبہ ہے، قرآن میں خطاب ہے، قرآن دنیا میں پڑھنے والوں کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، قرآن دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ میں نے تقریر نہیں کرنی، میں نے پہلے بتایا ہے، لیکن آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن لا ریب فیہ کتاب ہے، قرآن مستند کتاب ہے، قرآن اتھینٹک بک ہے، قرآن میں اللہ کی رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے، قرآن میں انقلاب کا ذکر ہے، قرآن غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آیا ہے، قرآن اللہ کے سوا باقی سب کی حاکمیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پڑھنے والا مرعوب نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا، قرآن پڑھنے والا بالا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا پرواز کرتا ہے، قرآن پڑھنے والا وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچتا، کسی کے خطاب کی ضرورت نہیں، قرآن کی تلاوت پہنچا دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہنچ گیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن نے ایک بات کی ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ پوری دنیا میں جو چھا جائے گا وہ دین حق قرآن ہے، اللہ کا دین پوری دنیا میں چھا جائے گا، اس دین متین کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں ٹھہر سکے گا، اور یہ دین برحق، دین مبین، دین لا ریب فیہ۔ باقی باتوں میں شک ہو سکتا ہے، قرآن کے کسی حصے پر کوئی شک نہیں ہو سکتا، قرآن کی تلاوت کا پہنچ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچ گیا ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجیے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کا پیغام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف دیکھیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بیٹھیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں فائدہ ہو۔
آسانی پیدا ہو بات سمجھنے میں۔ یہ جو یوں کر کے پڑے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، توجہ نہیں رہتی۔ جناب میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حیات کے ثبوتوں میں سے، حیات النبی کے مختلف ثبوتوں میں سے ایک زندہ و جاوید ثبوت اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کا پیام ہے ہر جگہ۔ اب قرآن اللہ نے بھیجا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، 23 برس میں بھیجا، ضرورت کے مطابق بھیجا۔ میرے نبی مکہ میں تو قرآن مکہ میں آیا، میرے نبی مدینہ میں تو قرآن مدینہ میں آیا، میرے نبی میدان میں تو قرآن میدان میں آیا، میرے نبی پہاڑ پر تو قرآن پہاڑ پر اترا، میرے نبی میدان میں تو قرآن میدان میں اترا۔ باقی انبیاء اپنی کتابیں لینے کے لیے گئے، لیکن اللہ نے فرمایا جہاں میرے نبی ہوں گے کتاب وہیں پہنچ جائے گی۔ اور میری بات یاد رکھنا قاریو، حافظو، کسی غرور میں نہ رہنا، کوئی تکبر نہ کرنا، تمہاری عزت اللہ کے قرآن کی وجہ سے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی پھول نہیں لگے ہوئے۔ میں نے زندگی گزار دی ہے اس فیلڈ میں، لوگ میری عزت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ میں کون ہوں، میری قوم کیا ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرآن کی تعریف کرتا ہے۔ اور میری بات پر آپ توجہ دیں، اور میں نے آج بصری دلائل سے، جدید ترین دلائل سے، کوئی مولویوں والی آج دلیل نہیں دوں گا، ثابت کروں گا کہ جس طرح اللہ نے قرآن بھیجا ہے آج تک وہی کا وہی ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے۔ اس پر میں نے دلائل دینے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، آج طرز بھی نہیں لگاتے۔ سنو، اللہ نے قرآن بھیجا، میرے نبی کے پاس بھیجا، اور قرآن جیسی دولت جس کے ہاتھ میں دی وہ متفقن علیہ تمام ملائک کا سردار تھا، ایماندار تھا، باوفا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، جہاں میرے نبی، جہاں آپ کے نبی موجود، قرآن وہیں اترا، جبریل امین علیہ السلام نے قرآن وہیں سنایا، اور اللہ کے حکم سے میرے نبی کے سینے پر وہ قرآن لکھا جاتا رہا، یاد ہوتا رہا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس علم نہیں تھا، پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، کون کہتا ہے یہ تو لا علمی ہے؟ کائنات میں اللہ کے باوجود بعد سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اللہ کا نبی تھا، اور علم پھیلانے آئے تھے، ظلمت کو ختم کرنے آئے تھے۔ میرے نبی کے آنے سے اندھیرا چھٹ گیا، روشنی آ گئی، اس لیے جو پیغام آیا قرآن کی شکل میں وہ بھی نور ہے، جس پر قرآن اترا ہے وہ بھی نور علی نور ہے۔ ترجمہ بھی سمجھ میں آئے تو تمہیں کہ نور کسے کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ اور ہے، نور علی نور اور ہے۔
یہ قرآن اترتا رہا، ضرورت کے مطابق اترتا رہا، آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لکھواتے رہے، کبھی لکڑی کی تختی پر لکھا جاتا رہا۔ 17 دوسری روایت کے مطابق 21 صحابہ کرام قرآن مجید کے لکھنے والے تھے، کاتبین قرآن تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے، اور حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ یہ سب قرآن لکھنے والے تھے۔ کبھی اس وقت چائنا کا بڑا گتا یہ ایجاد ہو چکا تھا، اس پر قرآن لکھا گیا، درخت کے پتوں پر قرآن لکھا گیا، چمڑے کو صاف کر کے قرآن لکھا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن میرے نبی اور صحابہ کے سینے پر لکھ دیا گیا، اور صحابہ کرام قرآن پڑھنے والے، قرآن لکھنے والے، قرآن سمجھنے والے، سب سے پہلے قرآن کے نبی کے بعد حافظ صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے میرے نبی کے بعد قرآن کے قاری صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے میرے نبی کے بعد قرآن کا ترجمہ کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے میرے نبی کے بعد قرآن کی تفسیر کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے قرآن کی تفسیر کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلی یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے الاحادیث النبویہ یفسر القرآن، کہ حضور کے فرمان عالی شان سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے فرامین اور اقوال سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن صرف اترا ہے، وہ جاہل ہے۔ قرآن اترا بھی ہے، اور سب سے پہلے قرآن پر عمل کرنے والے جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اگر آپ نے توجہ کی ہے تو سارے مسئلے حل۔ کہ پھر میرے نبی نے نماز کیسے پڑھی، ظہر میں کتنی رکعت پڑھی، سب سے پہلے عمل انہوں نے کیا ہے نا۔ جمعے میں کتنی پڑھی، اعتکاف کیسے بیٹھے، یہ پورے دین کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے عمل کیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اب جب یہ قرآن آ گیا، لکھا جاتا رہا، اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلا جامع القرآن خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول، سیدنا و مولانا، ملجانا و ماوانا، رفیقنا و حبیبنا، حضور کے مصلی کا وارث، اہل بیت کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے لفظ کہا اہل بیت کے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سبحان اللہ نہ کہنا، پڑھا مرثیہ۔ میں اتنی گفتگو کر رہا ہوں، آپ اس کو ریکارڈ کرو دماغ میں، پھر جا کر دیکھنا کہ اس دماغ میں نے کہا کیا۔ تو جناب اگر میرے نبی کا چھوٹا داماد اہل بیت میں شامل ہے
तो फिर जो हजरत अलीजुल मुर्तजा के निकाह के गवाह है वो अहले बैत में शामिल क्यों नहीं? जिन्होंने हजरत अलीजुल मुर्तजा के लिए रिश्ता मांगा है वो अहले बैत में शामिल क्यों नहीं? तो जामिउल कुरान हजरत सिद्दीक अकबर हैं, हजरत उस्मान गनी नाशिरुल कुरान है, उनकी खिदमत ये है। उनको जामिउल कुरान इसलिए कहा जाता है, कुरान को मुसहफ उस्मानी इसलिए कहा जाता है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के दौर अक़दस में कुरान मजीद और दीन इस्लाम जब पूरी दुनिया में फैला, आजकल आप देख रहे हैं जैसे इस्लाम फैलता है तो इस्लाम के मुखालिफीन इस्लाम वालों की शक्ल में ड्रामे करने आ जाते हैं। कभी कोई ईसाई आ जाता है, कभी कोई कादियानी आ जाता है, कभी कोई राफजी आ जाता है। जनाब, आपके इल्म में होना चाहिए उस वक्त अंदाज़े तिलावत मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो गए थे। आप अगर सरायकी जानते हैं तो जाहिर है रहीम यार खां की सरायकी और मुल्तान की सरायकी में फर्क है, DI खां की सरायकी में और मुजफ्फरगढ़ की सरायकी में बड़ा फर्क है। तो लबो लहजा मुख्तलिफ हो गया था, अंदाज तहरीर जो लिखना जानते हैं, जो मकामी जुबानें हैं वो भी मुख्तलिफ अंदाज में लिखी जाती हैं। इस खतरे के पेश नजर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को हजरात सहाबा किराम हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया। उन्होंने कमेटी बनाई, हजरत ज़ैद बिन साबित इस कमेटी के चेयरमैन थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी मौजूदगी में कुरान मजीद के नुस्खे लिखवाए, एक एक से पूछा, दो दो से पूछा, बार बार पूछा कि कोई चीज रह न जाए। 7 नुस्खे लिखवाए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और उन नुस्खों में से एक नुस्खा मदीने तैयबा के सेंटर में रखा गया ताकि जिनको कोई शुबह हो, तशाबुह हो, वो ये नुस्खा देख ले। और एक नुस्खा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास था, और वो उस वक्त भी पास था जब आपकी शहादत हुई। आज भी तुर्की के अजायब घर में कुस्तुनतुनिया में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो जदीद तालीम याफ्ता है वो भी मेरी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। आज भी वहां अजायब घर में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद का वो नुस्खा जो शहादत के वक्त उनके सामने था, और फसयकफीकहुमुल्लाह पर उन पर खून गिरा था, वो नुस्खा मौजूद है। आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार रोजनामा जंग ने कई मरतबा इसको शाया किया है। इंग्लिश न्यूज़पेपर रोजनामा डॉन ने इसको कई दफा शाया किया है। वो कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद है, उस पर खून भी मौजूद है। तुम सहाबा को कुरान से कैसे जुदा कर सकते हो? आज तक कोई मां का लाल हजरत उस्मान गनी के खून को भी कुरान से जुदा नहीं कर सका। लाओ दलील। यहां बैठे बातें करते हो, चेक करो पूरी दुनिया की लेबॉर्टरी में कि वो खून के कतरात इंसान के हैं या नहीं है। और साबका लोगों के जिस तरह के खून होते थे उस तरह हैं कि नहीं है। एक नुस्खा, तवज्जो रहे, एक नुस्खा चलता चलाता रूस की समरकंद, वहां उस वक्त तो जुड़ा हुआ था, अब तितर बितर हो गया। यह समरकंद की लाइब्रेरी में पहुंचा। उस लाइब्रेरी में
ایک خاص درجہ حرارت تھا. اس درجہ حرارت میں وہ جو چمڑے پر لکھا ہوا تھا نسخہ وہ موجود تھا. آپ کے پاکستان کے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان وہاں سرکاری دورے پر گئے. ان کو خاص احتیاط کے ساتھ وہ نسخہ دکھایا گیا. اس وقت کے مطابق ایک نقل، ایک کاپی صدر پاکستان کو، فیلڈ مارشل کو وہ کاپی دے دی گئی. وہ کاپی کراچی میں جب کتابوں کا میلہ ہوا، قرآن مجید کے نسخے رکھے گئے، اس میں وہ بھی رکھا گیا. اور آپ کے بہاولپور کی لائبریری میں جو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آپ کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے تھے وہ بھی رکھے گئے. باقی ہندوستان میں پرانے بادشاہوں کے لکھے ہوئے نسخے وہ بھی رکھے گئے، ڈان کے نسخے بھی لکھے گئے، اور باقی سارے کے سارے قرآن مجید کے نسخے جتنے دستیاب ہو سکتے تھے پوری دنیا سے وہ رکھے گئے. سب کو دعوت دی گئی، اپنوں کو بھی دعوت دی گئی، غیروں کو بھی دعوت دی گئی کہ اللہ کے نبی نے جو قرآن لکھنے کا حکم دیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک کوئی قرآن مجید میں ایک غلطی نکال کر دکھا دے سوائے کاتب کی غلطی کے کوئی غلطی نہیں ہے. اس لیے وہی قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا وہ بہو ہمارے پاس آج تک موجود ہے. مثال کے طور پر کیا ایسا ہے کہ 500 سال پہلے آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہو کہ سورہ یاسین اور تھی اور آج اور ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہمارا پردادا جو تھا سورہ رحمان جب پڑھتا تھا وہ اور تھی، اب جو ہے وہ اور ہے؟ کیا کسی کے پاس ریکارڈ ہے کہ آج جو مکہ المکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں اور جتنی سکت ہے مسجد اقصی میں تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ وہی قرآن سنیں اور یہاں نسخہ کھول کے بیٹھ جائیں تو جو وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یہاں بھی وہی کا وہی موجود ہے یا فرق ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرنگی نے بدماشی تو کی ہے، قتل و غارت تو کی ہے، اور قرآن کا چیلنج بھی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. امریکہ نے راکٹ لانچر چلائے ہیں، مسلمانوں کو تیز کیا ہے، مسلمانوں کی معیشت پر قبضہ کیا ہے، اور آج تک امریکہ اور اس کے ٹوڈی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن آج تک وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے چودھری، ان کے نوکر و چاکر سارے مل کر قرآن کے مقابل میں قرآن نہیں لا سکے. قرآن تو دور کی بات ہے، سورہ کوثر کے مقابلے میں آج تک کوئی سورہ کوثر لا سکے؟ اب رہے توجہ رہے، لوگ کہتے ہیں میری مراد قادیانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد نعوذ باللہ ان کے بقول نبی آ سکتا ہے، قرآن کے بعد قرآن آ سکا ہے؟ زور سے بولو بھائی، قرآن کے بعد کوئی قرآن جیسی کتاب لا سکا ہے؟ تو قرآن تو معجزہ ہے. جب میرے نبی کا معجزہ، میرے نبی کے بعد
میرے نبی جیسا معجزہ کوئی نہیں لا سکتا تو پھر نبوت کیسے آ سکتی ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں جعلی نبوت نہیں چلنے دیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں جعلی قرآن نہیں چلنے دیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں قرآن کو تغیر و تبدل سے پاک رکھیں گے اور پاک پڑھائیں گے۔ جب تک یہ مدارس زندہ ہیں دنیا کی کوئی طاقت کسی مسلمان کے سینے سے قرآن کو نہیں چھین سکتی۔ بس آخری بات، وقت کم ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہے؟ میرا مطلب سمجھانا ہے۔ آج مولویت کے مزاج سے ہٹ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ اب یہ بات کی جاتی ہے جی اب قرآن میں اثر نہیں ہے، جی مولویوں کی زبان میں بھی اثر نہیں ہے، ہماری زبان میں اثر تو بڑا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، حکومت کو بڑا سمجھ آتا ہے، اس لیے تو فوراً جیل بھیج دیتی ہے، کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی۔ اوہ اللہ کے بندو، ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے ہماری بات۔ میری بات پر توجہ دے، قرآن زندہ تھا، قرآن زندہ ہے، قرآن تابندہ تھا، قرآن تابندہ ہے، قرآن جاوید تھا، قرآن جاوید ہے، قرآن میں پہلے بھی اثر تھا، قرآن میں آج بھی اثر ہے۔ ہمارے خلوص میں فرق ہو سکتا ہے، کیا آج سورہ یاسین پڑھنے سے جس کی روح پرواز نہیں کرتی پریشان حال ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب حفاظ اور قراء کو بلاؤ، اب کسی دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، تو میں آج آپ سے پوچھتا ہوں جب قرآن کے حافظ قاری یا آپ خود تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جو اثر قرآن میں کل تھا وہ آج بھی ہے۔ تمہارے پڑھنے میں فرق ہو سکتا ہے، قرآن کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کی بستی لال کمال لودرا اور بہاولپور دریا سے پہلے جب صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب کا وہاں حادثہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ ان کا مخصوص حصہ دھڑکا، اس کے علاوہ کچھ نہ بچا، آگ لگ گئی، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر ان کی تدفین مسجد فیصل اسلام آباد کے قریب ہوئی، ان کے پاس چھوٹا سا قرآن مجید کا نسخہ تھا، حمائل شریف تھی، اس وقت کے اخبارات گواہ ہیں، ساری چیز جل گئی لیکن قرآن کے نسخے اور آگ کو آگ نہیں لگی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آگ قرآن کے قریب جلانے کی غرض سے نہیں جا سکتی۔ قرآن اور آگ پر لکھا جائے تب بھی آگ نہیں جلا سکتی، قرآن سینے پر آ جائے تب بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ میرے نبی کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے قرآن لکھا ہے آگ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا، کچھ سال ہوئے، یہ آپ کے چوک میتلا میں حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو بہت نقصان ہوا، اکثر و بیشتر سواریاں بیچاری فوت ہو گئی۔ اتنے میں پولیس آئی تو جیسے ہی دروازہ کچھ کھلا تو ایک چھوٹے سے قد کا حافظ قرآن نکلا اور چلتا بنا۔ پولیس والے نے یہاں سے پکڑا، ابے حافظ کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ سارے مر گئے تو کیوں نہیں مرا؟ وہ کرتے تو ایسے سوال ہے، وہ ساری دنیا کے پاس پیسے ہیں، تیری جیب کیوں خالی ہے؟ وہ مارتے بھی ساتھ ہیں۔ آج کل کے تو ڈاکو ایسے ہی ہے نا،
ہوا کیا؟ پکڑ لیا. اس نے کہا یار چھوڑو. اس نے کہا یہ راز بتا کہ تو بچ کیسے گیا, بس پھر جا. اس نے کہا یہ راز یہ ہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں, میرے پاس قرآن مجید کا نسخہ ہے. میں جب بھی سفر کرتا ہوں ادھر ادھر کی توجہ کی بجائے میں وہ نسخہ کھول کے سامنے رکھتا ہوں اور تلاوت شروع کر دیتا ہوں. بس قرآن کی تلاوت کی برکت ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا. کون کہتا ہے کہ برکت نہیں؟ آج بھی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. ابھی جی شکریہ شکریہ شکریہ. آج بھی بس ٹائم مختصر ہے. میں نے کہا تھا آج مولوی والی کوئی مثال نہیں دے, اس لیے میں نے کوئی نہیں دی. مجھے آیات بھی یاد ہے, احادیث بھی یاد ہے, واقعات بھی یاد ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ٹوبیل کے لیے کھودا جا رہا تھا. اس کنویں میں اوپر سے مٹی کا ایک تودا گرا, وہ کھودنے والے کے اوپر گر گئے. لوگوں نے شور مچایا, اس کنویں کو دوبارہ کھودنا شروع کیا. کھودتے گئے یہاں تک کہ اس آدمی تک پہنچ گئے. وہ آدمی زندہ سلامت تھا. جب اسے ہوش و حواس اس کے برقرار ہوئے تو پوچھا آپ زندہ کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو آیت الکرسی زیادہ تر پڑھتا رہتا ہوں, بس یہ قرآن کی آیت الکرسی کی برکت ہے کہ میں زندہ ہوں. آپ کے ہاں پورے پاکستان خصوصاً پہاڑی علاقوں میں زلزلہ آیا 1905, کون سا 2005 تھا, 2005 میں بڑا زلزلہ آیا, تباہی ہو گئی. کیا آپ کو یاد ہے کہ 62 دن کے بعد اخبارات نے لکھا کہ ایک عمارت جو گری ہوئی تھی اس کا ملبہ ہٹایا گیا. ہٹاتے 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 ایک عورت نکلی. 62 دن گزر گئے, عمارت اوپر ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, وہ زندہ نکلی. اس کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا اور اس پر جب پانی وغیرہ اس کی صحت بحال ہوئی تو کہا کہ کیسے بچ گئی؟ ان کا مجھے کچھ نہیں پتا, میں تو صرف بسم اللہ پڑھتی رہتی ہوں, تو مجھے نہیں پتا کہاں سے پانی آیا, کہاں سے یہ عمارت گری, کہاں سے مجھے خوراک ملی. تو جو طاقت اس دنیا میں 62 دنوں کے بعد ایک عورت کو زندہ و سلامت رکھ سکتا ہے, وہ قرآن کے لکھنے والے صحابہ کرام کے اجسام کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. کیا پاگلوں والی بات کرتے ہو؟ تم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ صرف مولویوں کو پتہ کچھ نہیں ہے. ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دین کی بات آگے پھیلے, ورنہ یاد رکھو ہم سے نہ کہلواؤ. پاکستان میں اس وقت, اور میری یہ آخری بات ہے, میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, اس وقت میں بحث نہیں کرتا. صدر زرداری صاحب ہمارے ملک کے صدر ہیں, وزیر اعظم صاحب شہباز شریف ہے, یہ بڑی پوسٹیں ہیں, اور ابھی رمضان شریف کے کچھ دن بھی باقی ہیں. اگر صدر آصف زرداری صاحب کا دل کر جائے کہ میں رمضان شریف کے آخری ایام میں حافظ صاحب یا قاری صاحب کے پیچھے تراویح کی شکل میں قرآن سننا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے بتاؤ, جو قرآن کا حافظ, جو قرآن کا قاری شہباز شریف صاحب کو یا صدر پاکستان کو قرآن سنائے گا, مجھے اس یونیورسٹی کا نام بتا دو, مجھے اس کالج کا نام بتا دو جس میں اول سے لے کر آخر تک حفظ کرایا جاتا ہے.
और अल्लाह के बंदो, इन्हीं मदरसों से पढ़े हुए हाफिज और कारी वहां जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले उनको अपने खाते में डाल लेते हैं। सदर पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो कारी मदरसे से जाएगा, शहबाज शरीफ को जरूरत पड़ेगी तो हाफिज मदरसे से जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि तुमने 75 साल में हमें कहते हो तरक्की नहीं की, अब आप एक लिस्ट जारी करें। मैं कह रहा हूं बड़े धड़ल्ले से एक लिस्ट जारी करें शहबाज शरीफ साहब कि इतने कुरान के हाफिज अव्वल ताखिर हमने स्कूल और कॉलेजों में बनाए। सरकारी ग्रांट के बावजूद जब अभी हुकूमत ने, पाकिस्तान ने, पिछली हुकूमत ने कहा था कि हर स्कूल में बाकायदा कुरान पढ़ाया जाएगा, तो तुम्हें तो कारी नहीं मिले, तुम्हें तो उस स्कूल के भी नहीं मिले, बाकियों को तुमने तनख्वाह की वजह से रखा नहीं है। तो पता चला खामियां जरूर है, कमजोरियां जरूर है, मगर एक बात याद रखना कि जो काम इस साल भी वफाकुल मदारिस ने पूरे पाकिस्तान में 1 लाख कुरान के हाफिज बनाए हैं। मुझे बताओ पूरी दुनिया में मुस्लिम या गैर मुस्लिम ममालिक में कितने कुरान के हाफिज बने? तुम 75 साल में 75 कुरान के हाफिज और कारी नहीं बना सके। तुम्हारे इदारे में हमारी तरफ से कारी जाते हैं, हमारी तरफ से हाफिज जाते हैं, और एक ईसाई और मिर्जाई और बाकी भी बड़े लोग सवालात करते हैं। तो जनाब एक सवाल का जवाब हमसे भी सुन लो। पहली बात तो यह है, मैं सबसे दरखास्त कर रहा हूं, किसी को बहस करने की इजाजत नहीं है। ना आपको कादियानियों के मामले का अबूर है, ना राफजियों के मामलात का अबूर है। गड़बड़ हो जाती है, 2 लफ्जों के बाद आप चुप कर जाते हैं। सुनो, मैं पूछता हूं ईसाइयों से, मैं पूछता हूं कादियानियों से, मैं पूछता हूं हिंदुओं से, मैं पूछता हूं सिखों से, मैं पूछता हूं बुद्ध मत से, मैं पूछता हूं पारसी से, मैं पूछता हूं मुशारिया से, मैं पूछता हूं राफजी, इस्ना अशरिया, शिया, शर्रुल बरिया से, मैं पूछता हूं इमामिया से, मैं पूछता हूं फिरका फातमिया से कि इस साल तुमने कहां कहां तरावियां सुनाई हैं? बताओ, तहकीक करो। तो जो कुरान जिसके सीने में है, निशानी बता रहा हूं, कुरान जिसके सीने में है वो मुसलमान है, और कुरान जिसके सीने में नहीं उतरता वो मुसलमान नहीं है। कभी आपने सुना कि गिरजाघर में किसी पादरी ने अपनी किताब सुनाई हो हिफ्ज? कोई आपको पादरी उनकी चलो इंजील का हाफिज नजर आया? कोई यहूदियों की किताब, कोई यहूदी आपको हाफिज उनकी किताब को नजर आया? कोई हिंदू जो बड़ी बड़के मारते हैं, इनका कोई हाफिज उनकी किताब का नजर आया? नहीं। तो पूरी दुनिया में सिवाय अल्लाह के कुरान के किसी मजहब में उनकी किताब का कोई हाफिज नहीं। इसलिए अल्लामा ने कहा, शायर मशरिक ने, कि गर तुम्हें खाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमान बनकर जीना चाहता है तो याद रख ले, कुरान के सिवा तो जिंदगी नहीं गुजार सकता। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।